کرتوت۔ اب آئیے ان سب خرافاتوں کے باوجود ان کا دعویٰ کیا ہے؟ توصیف الرحمان صاحب کا ذرا دعویٰ سن لیجیے آپ۔ اور یہ دھرتی جہاں پر دربار لسوڑی شاہ، پھسوڑی شاہ، ایت شاہ، کاما والی سرکار کے نہیں تھے، جہاں زید بن خطاب کا قبہ تھا، جہاں خدیجہ کے دربار تھے، جہاں صحابہ کی قبریں تھی، ان سارے درباروں سے اس دھرتی کو پاک کر کے یہاں ایک اللہ کے گھر کو چھوڑا گیا اور اعلان کیا گیا، لوگوں یہ پیشانی جھک سکتی ہے تو عرش والے کے سامنے، اور بندے کی پیشانی بندے کے سامنے نہیں جھکا کرتی۔ جملہ سنیں، اعلان کیا گیا، عبدالوہاب نجدی نے اعلان کیا، سر جھک سکتا ہے تو صرف کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ جملہ یاد رکھیے۔ اللہ رحمت کرے امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر، جس نے ایک بار پھر اس دھرتی کو شرک سے پاک کیا اور رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رب سے ڈر کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو، آپ کو امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اس پاک سرزمین کے علاوہ کوئی دھرتی نظر نہیں آئے گی جہاں پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ مسجد میں قسم کھا کے کہہ رہا ہے وہ کہ میں مسجد میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ امام عبدالعزیز آل سعود کی اس پاک زمین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ، عرب کے علاوہ کوئی زمین ایسی نظر نہیں آئیں گی جہاں شرک نہ کیا جاتا ہو۔ یعنی انہوں نے قبول کر لیا مٹھی بھر وہی ہے، باقی پوری دنیا میں جو ہے سب سنی سنی ہے۔ یہ بات تو بہرحال آ گئی، یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے، لیکن آگے دیکھیں آپ۔ یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ گردن چھکتی ہے تو اللہ کے سامنے آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی۔ تو یہ کون سی دھرتی ہے جہاں پر آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی، گردن جھکتی ہے تو؟ آئیے اب بش صاحب پہنچے سعودی عرب دورے پر، امریکہ کے جو سابق صدر پریسیڈنٹ تھے۔ اب دیکھیں کیسے استقبال ہوتا ہے اور گردنیں کہاں کا جھکتی ہے اور کہاں کا یہ کیا کیا ہوتا ہے۔ اب میں نہیں کہتا، آپ خود دیکھتے جائیے۔ may remember back in صاحبزادی تک تو ٹھیک تھا، ابا حضور بھی کچھ کم نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بن عبدالعزیز ہے، سعودیہ کے بادشاہ سلامت ہے، اس وقت کنگ ہے۔ قرآن چھپتا ہے، خادم الحرمین شریفین کے خطاب سے نوازا جاتا ہے۔ حرمین شریفین کے خادم، قرآن چھپتا ہے، مفت میں ملتا ہے، حاجیوں کو مفت دیا جاتا ہے، تو فتن اس پہ ان کا نام پرنٹڈ ہوتا ہے۔ اللہ کی یہ زمین ہے جہاں پہ شرک نہیں ہوتا، گردن نہیں جھکتی، مگر وہاں کے یہ بادشاہ سلامت کیا کرتے ہیں؟ 2005 President Bush kissed نہیں صاحب، گردن نہیں جھکتی، چمہ چاٹی ہوتی ہے۔ بش کو چومنا چاہیے۔ اور ایک جملہ بڑھا دیتا ہوں بھائی میں، حنیف بھائی، سور کھانے والوں کو لبوں کو چومنے کا کیا حکم ہے؟ یہ سور کھانے والے لوگ ہیں بھائی، ان کے یہاں سور حلال ہے، یہ انگریز ہے، یہ تب بھی توحید سلامت ہے۔ قبروں کو آپ چوم لے، شرک 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 شرک، قبروں کو چومنا شرک، بش کو چومنا توحید۔ Abdullah of Saudi Arabia and then held his hand. I thought it was Paul and Paula. العالم من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. یہ بش صاحب نے کی، تو پہلے بش سعودیہ گیا، وہاں عبداللہ صاحب نے چم چاٹ کے اس کا استقبال کیا، پھر وائٹ ہاؤس میں ایک دعوت کی بش صاحب نے، اب دنیا کے بہت سارے پریسیڈنٹ وہاں پہنچے۔ یہ ایک میں نے یہاں سے شروع کیا کلپ، یہ بہت کافی طویل ہے لیکن یہاں سے شروع کیا ہے۔ کسی ملک کے پریسیڈنٹ آئے، اب یہ چومتے نہیں ہیں، یہ دیکھیے یہ غیر مسلم ہے، وہ بش سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ لكن هذا الهدف يبدو أكبر من قدرة القمة على تحقيقه، فبوش الذي يعيش أيامه الأخيرة في الرئاسة تحول إلى بطة عرجاء، ولعل هذا ما يجعل القمة الحالية مجرد بروفا للعمل. وہ ہاتھ ملا رہا ہے، ارے لیلا آ گئی۔ اس لیے ہاشمی میاں بولتے ہیں ہمارے یہاں کے، امریکہ کی رکھیل۔ دوسرے پریسیڈنٹ آ کے ہاتھ ملا رہے بش سے، یہ آیا تو سیدھا چمہ ہی لیا اس نے۔ گردن جھکتی ہے تو صرف اللہ کے نہیں، آواز بلند ہوتی ہے تو صرف اللہ کے۔ توصیف الرحمان بیٹا حلالی ہو تو ذرا یہی سبق وہاں سے ہندوستانیوں کو بعد میں سناؤ، پہلے ان کو سناؤ۔ جب باجو بیٹھے ہو تم ان کو سناؤ پہلے۔ هذا بروفا للعمل الحقيقي، مجرد بروفا للعمل الحقيقي الذي سيبدأ مع تشكيل إدارة الرئيس المنتخب باراك أوباما. اب سعودیہ میں جو بیلنس چل رہا ہے، حکومت چل رہی ہے، وہ کس نہج پہ چل رہی ہے؟ آئیے یہ چمچہ خار سعودی